کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، رشتے بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پیچھے کھڑے ایک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ آپ دوسروں سے جڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، رشتے کمزور ہو رہے ہیں، آبادیاں ویران ہو رہی ہیں، اور دل میں ایک عجیب سی کسک ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ تنہائی دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ آپ کو سب سے الگ کر رہا ہے تاکہ آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر سکیں؟ جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا سے نکال کر تنہائی کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو الگ کرتا ہے تاکہ ان کی تربیت کرے، ان کے دلوں کو مضبوط کرے اور انہیں وہ حکمت سکھائے جو عام لوگوں کو نصیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے الگ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ کسی کو سب سے الگ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے، اور کیسے یہ تنہائی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن سکتی ہے۔ تنہائی آپ کے دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ کا دل کتنی آسانی سے بھٹک جاتا ہے۔ غیر ضروری باتیں، دنیاوی مقابلے، دوسروں کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کو تولنا، یا بے ایمان صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کی روشنی کو مدھم کرنا، یہ سب آپ کو اللہ کی یاد سے دور لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات اللہ آپ کو تنہائی عطا کرتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کے دل کی حفاظت کے لیے، تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ ذرا ایک قیمتی ہیرے کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ اسے چمکدار اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے دھول اور نقصان دہ چیزوں سے بچانا ہوگا۔ آپ کا دل بھی ایک قیمتی ہیرا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ رشتے اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو آپ کے دل کو پاکیزہ بناتا ہے وہی آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے، تاکہ آپ کا دل سلامت رہے اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تم کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں تو مایوس نہ ہو۔ یہ آپ کے لیے اللہ کے قریب جانے، اس کی محبت محسوس کرنے اور اپنے دل کو اس کے نور سے بھرنے کا بہترین موقع ہے۔ کوئی بھی آپ کے درد کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اپنی مشکلات دوسروں سے بانٹتے ہیں مگر ان کے جواب نہیں ملتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ احساس یوں ہی نہیں آتا؟ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے، ایک نشانی ہے کہ اب آپ کو دنیا کے سہارے چھوڑ کر حقیقی سہارا یعنی اللہ کو اپنا واحد سہارا بنانا ہوگا۔ جب زندگی آسان ہوتی ہے تو ہم دوسروں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم دوستوں، رشتہ داروں یا دنیاوی سہولتوں پر تکیہ کر لیتے ہیں، مگر جب اللہ ہمیں تنہائی میں ڈالتا ہے تو یہ سب سہارے ایک ایک کر کے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ تھا اور کبھی نہیں بدلا وہ صرف اللہ ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکارا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اور آنکھوں میں آنسو لیے۔ زیادہ تر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی اور سہارا باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی رحمت اور قربت کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ہمیشہ موجود ہے، سننے والا، قبول کرنے والا۔ اللہ کا منصوبہ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کے خواب، آپ کی محنت، آپ کی امیدیں سب کہیں اٹک گئی ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، مگر آپ خود کو وہیں کھڑا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ایک تکلیف دہ احساس ہے، مگر یاد رکھیں، اللہ کی دیر انکار نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ آپ کو روکتا ہے، تنہائی میں ڈالتا ہے، کیونکہ آپ کے لیے کچھ بڑا تیار ہو رہا ہوتا ہے، کچھ بہتر تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو آپ کی شخصیت کو سنوارتا ہے اور آپ کو بہتر انسان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وقت صرف ایک انتظار نہیں بلکہ زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہو سکتا ہے۔
تنہائی بوجھل لگ سکتی ہے جب چاروں طرف خاموشی ہے، دوست دور چلے گئے ہوں اور عزیزوں و اقارب بھی دور ہونے لگے۔ یہ لمحے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ بس اگر آپ کو لگے کہ ہر چیز آپ سے دور جا رہی ہے تو جان لیجئے کہ اللہ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی تنہائی کو اپنی محبت اور اپنی رحمت اور اپنے سکون سے بھر دے۔